رکھا ہے جسے آپ میں سے ہر شخص جانتا ہے کہ اللہ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ میں نے جنوں کو اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اب اس عبادت کے ساتھ ہر کام عبادت بن جاتا ہے جب بندے کی نیت اس کے ساتھ اچھی ہو، جب بندے کا ارادہ اس کے ساتھ اچھا ہو، تو پھر بظاہر دنیاوی کام جو ہمیں لگتا ہے وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں عبادت بن جاتا ہے۔ حدیث کے اندر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ ایک نماز ادا کرتا ہے اور اس کے بعد اپنے کسی بھی کام کے اندر مصروف ہو جاتا ہے، لیکن ارادہ یہ رہتا ہے کہ دوسری نماز کا وقت آنے پہ میں اسے ادا کروں گا، یہ پختہ ارادہ اور یقین دل و دماغ کے اندر رہتا ہے، کام کو ظاہر میں چاہے جو بھی کر رہا ہو جائز کام، لیکن فرمایا گیا کہ اس کام کو بھی عبادت کے اندر شامل کر دیا جاتا ہے۔ جیسے عشاء کی نماز پڑھ کے اس ارادے اور نیت کے ساتھ بندہ سو جائے کہ مجھے صبح کی نماز بجماعت ادا کرنی ہے، حدیث پاک میں ہے کہ پوری رات کا سونا اس کا عبادت کے اندر شامل کر دیا جاتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے ارادے کے اعتبار سے، نیت کے اعتبار سے مخلص ہے اور غفلت کے اندر نہیں ہے۔ اور جب بندہ غافل ہوتا ہے، ایک پڑھی تو دوسرے کا وقت آیا تو موقع ملا تو پڑھ لیں گے، نہیں ملا مصروفیت میں ہوگے، گپ میں ہوگے، کام میں ہوگے، نہیں پڑھ پائیں گے تو کوئی بات نہیں۔ پھر یہی غفلت قرآن اور حدیث کے تحت فرمایا گیا کہ یہی غفلت پھر بندے کو گناہوں کی طرف لے جاتی ہے، نحوستوں کی طرف لے جاتی ہے، اور پھر یہی اللہ کے عذاب کو بندے کے اوپر مسلط کر دیتی ہے۔ یعنی دو چیزیں ہیں، غفلت اور ذکر الہی سے خود کو معطر رکھنا۔ ایک طرف ہے کہ اللہ کا ذکر کیا جائے، اور قرآن ہی کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار ہو جائیے، واحد ایسی چیز جو دلوں کو اطمینان دے سکتی ہے وہ صرف اور صرف اللہ کا ذکر ہے۔ یعنی ذکر خدا کے اندر وہ برکتیں ہیں کہ جو تمہارے دلوں کو سکون فراہم کر سکتی ہے، وہ طاقت اور قوت صرف اسی ذکر کے اندر موجود ہے۔ اور جب بھی اس ذکر سے غافل ہو جاؤ گے تو پھر انجام یہ ہوگا کہ غفلت تمہیں تباہ و برباد کر دے گی۔ آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، اے لوگوں ان کی طرح مت ہو جانا، نسوا اللہ، جن لوگوں نے رب کو بھلا دیا۔ ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اپنے رب کو، مالک کو، معبود کو بھلا دیا، ان بھلانے والوں کی فہرست میں شامل مت ہو جانا۔ اب ان بھلانے والوں کی فہرست میں جو شامل ہو جائے گا تو انجام کیا ہوگا؟ جو ہو گئے تو ان کا صلہ میں کیا ملا؟ خود اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، انجام یہ ہوا کہ جس بھی بندے نے رب کو بھلایا، جس بھی بندے نے رب کی ذات سے غفلت اختیار کی، فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، انجام یہ ہوا کہ اللہ نے انہیں ان کا اپنا آپ بھلا دیا، خود انہیں ان کا نفس، ان کی ذات، خود اپنی ذات کو وہ بھول گئے۔ اور آگے ارشاد فرمایا اولئک هم الفاسقون، وہی لوگ فاسق ہیں۔ اس آیت کریمہ کے اندر غفلت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ وہ جو غافل ہو گئے ان کی جو فہرست ہے تم لوگ بھی ان میں شامل مت ہونا۔ انجام یہ ہوگا کہ جس مقصد کے لیے اللہ نے تمہیں پیدا فرمایا ہے تمہیں وہ مقصد ہی بلا دیا جائے گا، اور پھر تم فائنلی طور پر فاسقوں کی فہرست میں شامل ہو جاؤ گے، اور وہی تباہی و بربادی والی فہرست ہے۔ احادیث کے اندر اور قرآن کے اندر تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یسبح لہ ما فی السماوات و ما فی الارض،
کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری اپنے رب کی تسبیح بیان کرتی ہے. یعنی اپنے رب کی یاد سے، اس کی پاکی بولنے سے کوئی بھی شے غافل نہیں. اگر غافل ہوتی ہے ان اشیاء میں سے کوئی شے، ان مخلوقات میں سے کوئی مخلوق، تو وہ اکثر و بیشتر انسان غافل ہوتا ہے. انسان جب غافل ہوتا ہے وہ نمازوں کو بھی چھوڑ دیتا ہے، اللہ کی دیگر عبادات کو بھی چھوڑ دیتا ہے، نافرمانیوں کے اندر شامل ہو جاتا ہے، اور پھر ہی اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ اسے خود اس کا نفس بلا دیا جاتا ہے اور پھر وہ فاسقوں کی فہرست میں شامل کر لیا جاتا ہے. حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ، نام آپ نے سنا ہے، اکثر واقعات بھی سنتے رہتے ہیں. بہت پائے کے اللہ کے پیارے بندے ہیں، بزرگ ہیں، اللہ کے ولی. ایک مرتبہ کسی شخص نے ایک پرندہ ان کو تحفے میں دیا. ایک پرندہ، ایک چڑیا تحفے میں دیا سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ. انہوں نے اس کو پنجرے کے اندر بند کر کے رکھ لیا. کچھ وقت گزر گیا اور اللہ نے اسے قوت گویائی عطا فرمائی. ادھر بھی اللہ کا ولی ہے. اس نے زبان حال سے عرض کیا، جنید بغدادی تم بڑے آرام کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہو، اپنی من مرضی کے ساتھ اپنے معاملات کو کرتے ہو، عبادات کے اندر مصروف ہو، لیکن مجھے پنجرے کے اندر بند کر کے رکھا. اگر آپ مجھے آزاد کر دیں تو یہ کتنی اچھی بات ہوگی. بہرحال اس نے کئی بار